الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بات ہو رہی تھی اس معصوم جان اور نومولود کی جو کسی گناہ میں گرفتار ہوئے بغیر اس کی زندگی آفتوں میں گرفتار ہوتی ہے جب اس کے والدین زندہ سلامت ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، طلاق کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب طلاق کی جو عدت یا نومولود کے خرچ، نان نفقہ، رہائش وغیرہ، یہ سب باتیں اپنی جگہ، اخراجات میں سے ایک تناسب کیسے پیدا کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان پیدا ہوا ہے، بے بس ہے، بے شعور بھی ہے، اس کو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن یہی دو آدمی جو ایک دوسرے سے مل کر بھی الگ ہو گئے، یہی انسان ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان دونوں کے مال کا وارث بن جائے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک اس بچے کو زندگی دے اور اپنے والدین کے بعد تک زندہ رہے تو ان کا وارث بن جاتا ہے، ان کے مال سے اس کو حصہ ملتا ہے۔ لینفق، اب اس عمر میں جو یہ بچہ معصوم بچہ ہے، شیر خواری کی عمر میں ہے، اس وقت اس پر کتنا خرچ کی جائے۔ اس میں اللہ رب العزت نے معاشرے کو اخلاقیات کا پابند بنا دیا ہے، انسانی اقدار کے مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ کوئی یہ حتمی نہیں کہ اتنا یہ یا وہ۔ اب فرض کیجئے جو آدمی اس بچے کا باپ ہے اور اخراجات اس کے ذمے ہیں اور اس بچے کی شیرخواری کے اخراجات بھی اس کے ذمے ہیں، حتیٰ کہ اس کی یہ والدہ اگر اس کو دودھ پلائے تو اس کو بھی اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ اب اس میں جو والد صاحب ہے محترم، یہ ظاہر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر یہ آدمی ہے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کو اللہ نے ایک طویل اور لمبا ہاتھ دیا ہے، ایک بڑا ہوا اللہ رب العزت نے اس کو جیب دے دیا ہے، تو لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وہ اپنے کشادگی کو سامنے رکھ کر اس بچے پر خرچ کرے۔ جتنے اللہ نے اس کو نوازا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو دے دیا ہے، اس نسبت پر اس کی ذمہ داری میں آتی ہے کہ یہ خرچ کرے، چاہے کم ہو زیادہ ہو، یعنی کم زیادہ اسراف کی حد تک نہیں اور کم اتنے میں بھی نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تو بہت بخل سے کام لے رہا ہے، اعتدال، لیکن اپنے ہاتھ کو ذرا کھلا رکھے تاکہ اس بچے کو نشو و نما میں کوئی کمی درپیش نہ ہو، اور آگے چل کر پھر اس کی احساس بھی یہ نہ ہو کہ مجھے تو باپ نے سنبھالا ہی نہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اور اگر ایک ایسا انسان ہے کہ اس کی روزی پہلے سے محدود ہے، کوئی بڑی معیشت نہیں ہے اس کے پاس، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ بھی خرچ کرے اتنے حد تک جو اللہ رب العزت نے اس کو دے دی ہے۔
یعنی وہ اپنے بساط کے حد تک بخل نہ کرے، لیکن اپنے اوپر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالے کہ جس کے وجہ سے وہ کسی بوجھ تلے دب جائے۔ اور پھر اللہ نے یہاں بھی ایک قانون بنا دی جو اسی طرح کے مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر بوجھ کے سلسلے میں ہمیں اصول فراہم کرتا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ فرض کیجئے والدین پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، وہاں بھی یہی لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا کہ جو اس کے حد اور حساب سے بڑھ کر، اللہ رب العزت پوچھ لیتا ہے اتنے حد تک کی جتنے حد تک اللہ نے اس کو دے دیا۔ اگر اللہ رب العزت نے زیادہ دے دیا ہے تو اس کے لیے زیادہ کا طلب ہے، اور اگر زیادہ نہیں تو، اور یہ بھی یاد رکھو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ یہ اللہ کا نظام اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر تنگی کے بعد آسانی فرمائے۔ اللہ کی طرف سے ابھی اگر کسی کے ہاتھ کم ہے، کمزور ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کمزوری ہمیشہ اس کے ساتھ ہو، یا جو بچہ اس کے مقدر میں اللہ نے فی الحال یہی محدود روزی لکھ دی ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ اسی طرح محتاج اور محدود معیشت کا مالک ہو۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ رب العزت عن قریب ان تنگیوں کے بعد کشادگی اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اللہ کا قانون۔ اسی طرح کے معاملات میں انسان کو بھی ہمیشہ ان معاملات میں سے حدود اور انصاف کی رعایت کرتے ہوئے سلوک و معاملہ کرنا چاہیے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت ان کو اپنے بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کے خیر کے سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔